سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو راہ ہدایت پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پر جو راہ ہدایت پر گامزن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، یہ بابرکت مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ جب رجب کا مہینہ ہو تو ذکر علی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کون علی؟ جو ناز رسالت ہے وہی ذات علی ہے۔ کون علی؟ جب مکہ کے سردار بت بنے بیٹھے تھے تو پسر ابو طالب نے کہا کہ میں آپ پر اور آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت علی پاک نے جو بھی بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، پھر ساری عمر اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ جب آپ نے خیبر کا در اکھاڑا تو باطل سے یہ کہا، میرے عدو سے آج تک قضا کوئی ٹلی نہیں، تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر میں علی نہیں۔ آج تذکرہ سیدنا علی المرتضیٰ کرنے کے لیے ہم نے حسب سابق اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب مفتی علامہ خادم حسین رضوی دامت فیض برکاتہ العالیہ کو۔ سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ القابات ہیں، جن میں ابو تراب ہے، لیکن ایک بہت مشہور لقب کرم اللہ وجہہ الکریم، اس کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب زمان صاحب آپ کا کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان کوئی ڈھکی اور چھپی نہیں ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے سب پر۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ کی جو ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو ہے، اور آپ کو جو القابات ملے ان میں سے ایک لقب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو علی ہے اس نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، یعنی جب سے حضرت علی پاک نے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ تو اس وجہ سے بھی ان کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو عزت والا بنایا۔ اور دوسری وجہ، جب اہل خوارج نے آپ پر کفر کے فتوے صادر کیے، جب اہل خوارج نے آپ کے اوپر سازشوں کے جال بنے، تو اس وقت انہوں نے یہ لفظ کہا کہ سود اللہ وجہ، کہ اللہ آپ کے چہرے کو معاذ اللہ سیاہ بنائے۔ تو اس وقت جو اہل ایمان تھے، جو اہل محبت تھے، انہوں نے ان کے مقابلے میں یہ لفظ کہا کہ کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ اللہ آپ کے چہرے کو باعزت بنائے، آپ کے چہرے کو عزت والا بنائے۔ تو اس وقت جو اہل محبت تھے انہوں نے ان خوارج کے رد میں یہ کرم اللہ وجہ الکریم کہا، تو یہ لقب آپ کا مشہور ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ کا ایک لقب ابو تراب ہے۔ تو یہ ذرا یوں واقعہ کہ نبی پاک علیہ السلام آپ حضرت سیدہ کائنات اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو پوچھا کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ تو حضرت سیدہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں کوئی گفتگو ہوئی تھی اور حضرت علی پاک ناراض ہو کر جو ہے وہ باہر چلے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ جاؤ اور علی کو ڈھونڈو، علی کہاں ہے؟ تو صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، حضرت علی پاک جو ہے وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام خود مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ مسجد کے صحن میں قیلولہ کا وقت تھا، تو آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت علی پاک کے ایک پہلو سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور اس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ کم یا ابو تراب، یا صحیح بخاری کے اندر جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اجلس یا ابو تراب، کہ اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، یا اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ مجھے تمام ناموں میں سے یہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ۔ سرکار نے خود مجھے کہا کہ اے ابو تراب، جب بھی کوئی ان کو ابو تراب کہتا تو یہ بڑے خوش ہو جایا کرتے۔ بہت خوش ہوتے تھے۔ مفتی صاحب، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عملی مظاہرہ حضرت علی میں دیکھا، چاہے وہ منبر و محراب ہو یا میدان جنگ ہو۔ تو شجاعت علی کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ شجاعت علی کیا تھی؟ جی، شجاعت علی وہ علی کہ جن کو خدا کا شیر کہا جاتا ہو، شیر خدا، بالکل شیر خدا جن کا لقب ہو، کہ وہ ہر میدان میں، جس میدان میں بھی قدم رکھیں تو اس میدان کو فتح کر کے آتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کوئی بہادر پہلوان آپ کے مد مقابل آتا تو آپ کی تلوار سے وہ بچ نہیں پاتا تھا، حتیٰ کہ مرب جیسا پہلوان جس نے کبھی اپنی زندگی میں شکست کھائی نہیں تھی، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ علی اگر مجھ سے مقابلہ کرے گا تو ہار جائے گا، تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں خدا کا شیر ہوں۔ جب اس کے مد مقابل آئے تو آپ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح اب اگر خیبر کا جو قلعہ ہے، اگر اس کی آپ دیکھیں ہسٹری، تو اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر کے جو دروازے کو اکھیڑا تھا، وہ کس طرح اکھیڑا تھا کہ آپ نے اس کو اکھیڑا نہیں بلکہ آپ نے اس کو ڈھال بنایا، اور ایک ہاتھ میں دروازہ ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ تلوار چلا رہے ہیں۔ جب راستہ صاف ہو گیا خیبر کے دروازے کا تو آپ نے اسی دروازے کو اپنی پشت پر رکھ لیا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب اس دروازے کے اوپر سے گزر کر جاؤ۔ صحابہ کرام اس دروازے سے اوپر گزر کر جا رہے ہیں، اور حضرت علی پاک نے دروازہ پیچھے پھینکا اسی ہاتھ سے تو وہ کافی دور جا کر گرا۔ پھر بعد میں روایت میں آتا ہے کہ 40 صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھا سکے، اور ایک روایت میں کہ 80 صحابہ نے کوشش کی اس دروازے کو اٹھانے کی لیکن نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ حضرت علی پاک کی قوت، شجاعت اور بہادری تھی جس نے اس دروازے کو اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اور ایک مزیدار آپ کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بادام یا اخروٹ وغیرہ اپنے دانت سے توڑ رہے تھے تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو ایک سفید ریش مبارک والے بزرگ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ علی کیا بات ہے، کبھی تو خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیتا ہے اور آج تو اسے ایک بادام نہیں ٹوٹا جا رہا۔ تو حضرت علی پاک نے کیا فرمایا کہ اس وقت جو میری طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی، اب میں اپنی جسمانی طاقت سے توڑ رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس کے بارے میں کہ علم علی کیا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات کریمہ ہیں، مجھے ان تمام آیات کریمہ کے متعلق خبر ہے کہ یہ جہاں پر نازل ہوئیں، جس پہاڑ پر نازل ہوئیں، جس غار پر نازل ہوئیں، مجھے ان پہاڑوں کا بھی پتہ ہے، ان غاروں کا بھی پتہ ہے، جہاں جہاں یہ آیتیں نازل ہوئیں مجھے ان جگہوں کا بھی پتہ ہے، اور جس شخص کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ تو حضرت علی پاک کا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھنا چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھتے لکھتے میں 70 اونٹ بھر دوں پھر بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ یہ حضرت علی پاک کے علم کی بات ہے۔ اور حضرت علی پاک کے علم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ سلونی اما شئتم، کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، سوائے حضرت علی پاک کے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قرآن پاک کے متعلق میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ دنیا میں اس کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف سرکار کی ذات نے کیا تھا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے۔ اس لیے تو فرمایا کہ میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے۔ جب یہ دروازے کا عالم ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، تو بتاؤ اس شہر کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری بات کہ آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرے اور ان کو بانٹے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔